بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت سلیمان اور ملکہ سبا کے تخت کا۔ ایک نبی جسے تاریخ حضرت سلیمان کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ اللہ کے دربار میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بار بار دعا کرنے لگے، اے اللہ مجھ کو ایسی عزت دے، ایسا مقام دے جو مجھ سے پہلے نہ کسی کو ملا ہو اور نہ میرے بعد کسی اور کو ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور آپ کو کائنات کے ذرے ذرے پر حکومت عطا کر دی۔ تاریخ میں لکھا ہے، انسان، جنات، جانور، پرندے، ہوا، درخت، یہاں تک کہ ہر چیز آپ کے ماتحت رہتی تھی۔ آپ علیہ السلام سب کی زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ آپ کا تخت فضا میں اڑا کرتا تھا اور تمام مخلوقات آپ کے رعب، مرتبے اور عزت کو دیکھ کر اللہ کی توحید کو تسلیم کرتی تھی۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یمن میں ملکہ سبا کی حکومت تھی۔ ایک مرتبہ آپ اپنے تخت پر تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کا ذکر سنا رہے تھے تو اتنے میں آپ نے دیکھا کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ تمام پرندے اور جانور اس کو ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے کہ اتنے میں ہدہد آ پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، تم اتنی دیر کہاں تھے؟ تو وہ پرندہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں اڑتا ہوا یمن تک جا پہنچا جہاں کی حکومت ملکہ سبا کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کچھ دیا ہے، لیکن افسوس وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں اور حقوق العباد سے ناواقف ہیں۔ جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سنا تو انہوں نے ایک خط لکھا اور فرمایا کہ جاؤ میرا یہ خط اس ملکہ کو دو اور اسے فرماؤ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم کریں اور اللہ کی عبادت کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوار لیں۔ جیسے ہی وہ پرندہ حضرت سلیمان کا خط لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا تو ملکہ سبا نے اپنے درباریوں کے سامنے جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھا تو اس خط میں تحریر تھا کہ میں سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام کا بیٹا، میں اللہ کے نام سے تمہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتا ہوں تاکہ تم گمراہی اور ظلم سے دور ہو کر اور شیطان کے وسوسے کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت تک پہنچ سکو، ورنہ تمہارا ہی ظلم تم پر برسے گا۔ ملکہ سبا نے اپنے مشیروں اور وزیروں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا، اے ملکہ سبا، ہمارے پاس نیزے، تلوار اور اتنے لوگ ہیں کہ ہم کسی کے سامنے کیا جھکیں۔ شیطان نے انہیں گمراہ کر کے رکھا تھا، لیکن ملکہ سبا نے کہا کہ مجھے ان کے الفاظ سے صداقت کی خوشبو آ رہی ہے، ان کے قاصد کو خالی ہاتھ بھیجنا مناسب نہیں۔ ملکہ سبا نے اپنے قاصد قیمتی تحائف کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجے۔ حضرت سلیمان نے جیسے ہی ان تحائف کو دیکھا تو وہ فرمانے لگے، اللہ نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے، جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہہ دو کہ میں تو صرف ان کی ہدایت چاہتا ہوں۔ جیسے ہی یہ پیغام ملکہ سبا کے پاس پہنچا، آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف چل پڑی۔ اس بات کا علم جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا تو انہوں نے چاہا جب ملکہ سبا یہاں پہنچے تو ان سے پہلے ان کا تخت یہاں پر موجود ہو۔ کون ہے جنات میں سے جو یہ سب سے پہلے کرے گا؟ جنات میں سے ایک جن جس کا نام نیاب تھا کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں آج کے دن میں ہی تخت بلقیس آپ تک پہنچاؤں گا۔ دوسرا جن کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں کچھ دیر میں ہی ملکہ سبا کا تخت آپ تک پہنچا دوں گا۔ اتنے میں ایک انسان اٹھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر بھی تھا، جس کا نام حضرت آصف برقیہ تھا، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ آنکھیں بند کر کے کھولیں گے تو ملکہ سبا کا تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ تو جیسے ہی سلیمان علیہ السلام نے آنکھیں بند کی تو ابھی آنکھوں کا کھولنا ہی تھا کہ وہ تخت آپ کے سامنے موجود تھا۔ سارے جنات، چرند پرند آصف برقیہ کی تعریف کرنے لگے اور اتنے میں ملکہ سبا بھی آ پہنچی۔ جیسے ہی انہوں نے اپنا تخت اپنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے دیکھا تو کہنے لگی، بے شک آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں
بلکہ اس دنیا کی ساری خلقت پہ رکھی ہے۔ میں یہ بات تسلیم کرتی ہوں کہ جس کی عبادت آپ کرتے ہیں وہی حقیقی مالک ہے۔ میں تسلیم کرتی ہوں جس نے آپ کو حکومت دی ہے وہی اس دنیا کا مالک و خالق ہے۔ اور یوں ملکہ سبا اللہ تعالیٰ کے دین کو تسلیم کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کر بیٹھی۔ سلام ہو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام پر۔